का सामान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन नसिय सलात अलैया फ़क़द ख़तिअ तरीक़ल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया जो बंदा मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया तहकीक वो जन्नत का रास्ता भूल गया। दुरूद पाक हमें पढ़ते रहना चाहिए। दुरूद पाक पढ़ना जन्नत के रास्ते पर चलना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत अगर हमें है और यकीनन होनी चाहिए तो उन पर हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक कसरत से पढ़ना चाहिए। कम अज़ कम 313 मरतबा लाजमी रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ें। वैसे भी माह रमज़ानुल मुबारक है, माह मदनी इनामात ये मनाया जा रहा है और नेकियां भरपूर की जाती हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने का महीना है, हमें कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए कारी साहब की तरफ चलते हैं और तिलावत कुरान मजीद को अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाह अंदादन युहिब्बूनहुम मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह 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 वलौ यरा الذين ظلموا إذ يرون العذاب
إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب وأن الله شديد العذاب صدق الله العلي العظيم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں، اور کیسی ہو اگر دیکھیں ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، اس لیے کہ سارا زور خدا کو ہے، اور اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے اس سے استفسار فرمایا، اس سے پوچھا وما اعددت لہا، فرمایا قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی خاص تیاری تو نہیں ہو سکی، الا انی احب اللہ ورسولہ، مگر اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیا کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، یہی میری تیاری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا گواہ ہو جاؤ، قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کیا کرتے ہو۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان سے مسلمانوں کو اسلام کے بعد کسی چیز سے ایسی خوشی حاصل نہیں ہوئی جتنی اس بات سے خوشی حاصل ہوئی تھی۔ یعنی اس قدر نبی کریم علیہ السلام نے جو پیارا فرمان ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم دنیا میں محبت کیا کرتے تھے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو چونکہ سب سے بڑی خوشی تو اسلام لانے کی ہے، ایمان قبول کرنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا، اور ایمان قبول کر کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایمان کی روشنی جب ان کو ملی، نبی کریم علیہ السلام کے صحابی بن گئے، سب سے بڑی خوشی تو یہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خوشی حاصل ہوئی کہ ہم قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام کی رفاقت میں ہوں گے اور وہاں کی برکتیں ہم حاصل کریں گے۔ تو آج ہمارے سلسلے کا موضوع بھی یہی ہے کہ محبت الہی کی چاشنی کیا ہوتی ہے۔ محبت الہی کی چاشنی یہ ہمارا موضوع ہوگا۔ مبلغین دعوت اسلامی سے انشاءاللہ مدنی پھول بھی حاصل کریں گے۔ محبت الہی کی فضیلت کیا ہوتی ہے، اسلام میں محبت الہی کا تصور کیا ہے، اسی طرح محبت الہی اگر کسی کو ہو تو اس کے آثار اور علامات کیا ہوا کرتی ہیں، اور محبت الہی کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے محبت الہی کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔
عشق الہی اپنے دل میں کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، اسی طرح محبت الہی کے، عشق الہی کے احکام اور اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ عز و جل آج ہم اپنے سلسلے میں ضرور شامل کریں گے۔ موضوع کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ گفتگو کرنا چاہیں تو ضرور کریں، کال کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے۔ اسی طرح دعوت اسلامی کا جو آفیشیل فیس بک پیج ہے اس پر بھی یہ لائیو جایا کرتا ہے، وہاں پر بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر بھی لائیو جاتا ہے، وہاں سے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح نعت خواں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، قاری صاحب ہیں، کوئی کلام سننا چاہیں، تلاوت قرآن سننا چاہیں، ضرور ہمارے ساتھ آپ شامل ہوں، انشاءاللہ ہم ضرور اس کو اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ نعت خواں کی طرف چلتے ہیں، بہت ہی پیارے نعت خواں آج ہمارے ساتھ طیب بھائی موجود ہیں، اور سنتے ہیں کہ طیب بھائی آج آپ کیا سنائیں گے ہمیں؟ عدنان بھائی سنائیں گے، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے کلام ہے، وہ انشاءاللہ پیش کروں گا۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ کریمنا صلی اللہ کریمنا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد۔ اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی، میرے کریم پہلے ہی، لقمہ تر کھلائے کیوں، صلی اللہ نبینا صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد۔ راتی بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، ہاں بگڑی ہوئی پلتی
ہر بات مدینے میں غم خوار میرے آقا کی ہے ذات مدینے میں راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جا کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدینے میں رحمت کی برستی ہے برسات مدینے میں راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے تعریف کرے کوئی تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی اور اتنا تو کرم کرنا اے چشمے کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشمے کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشمے کریمانہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا ہے تمنا عطار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ اتنا تو کرم کرنا اے چشمے کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشمے کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب
جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی بولو راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی اور یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی ہر سال کے آنے کا اعزاز ہے یہ مرزا ہر سال کے آنے کا اعزاز ہے یہ مرزا سرکار بناتے سرکار بناتے ہیں تقدیر کمینے کی سرکار بناتے ہیں سرکار بناتے ہیں تقدیر کمینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، محبت الہی کی چاشنی کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر دل کے اندر موجود ہوا کرتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو،
محبت کسی نہ کسی کیفیت میں، کسی نہ کسی نوعیت کے اندر، دل کے اندر ضرور پائی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہمارا اسلام وہ کامل ضابطۂ حیات ہے، وہ مکمل ضابطۂ حیات مذہب اور دین ہے کہ جس میں ہمیں ہر چیز کے بارے میں واضح طور پر احکام اللہ رب العزت نے عطا فرما دیے ہیں، اور کس کے ساتھ کیسی محبت ہونی چاہیے، کتنی محبت ہونی چاہیے، اور اس کا ثمرہ کیا ہوگا، اس کی فضیلت کیا ہوگی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، یہ بھی ہمارے پروردگار نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو اسی طرح محبت کی ایک بہت ہی پیاری قسم وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے محبت کی جائے، اللہ کی ذات سے محبت کی جائے، اور یہی مدار ایمان بھی ہے، اور اسی وجہ سے انسان ترقی بھی کیا کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو ساری مخلوق اس بندے کی ہو جایا کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے نا، من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کی ساری مخلوق اس کی ہو جایا کرتی ہے۔ اسی طرح غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی محبت کا سوال کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، اللہم اسقنی شراب محبتی کا، اے اللہ مجھے اپنی محبت کی شراب کو پلا دے، مجھے اپنی محبت کا جام پلا دے، مجھے اپنا عشق عطا فرما دے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی دعا کیا کرتے تھے۔ صحابہ کا عشق الہی ہوا کرتا تھا، خود نبی کریم علیہ السلام اللہ رب العزت سے کیسی محبت کیا کرتے تھے یہ بھی شامل کریں گے، اور اسی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا کو سیدی و مرشدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے بہت ہی پیارے کلام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست و بے خود میں اپنی ولا میں، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ بہت ہی پیارا کلام ہے، انشاءاللہ مزید مدنی پھول بھی ہم پیش کریں گے۔ مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ شفیق صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ محبت الہی کی فضیلت کیا ہے، اور اسلام میں محبت الہی کا تصور کیا ہے، کیا فرماتے ہیں آپ اس کے حوالے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ موضوع محبت الہی کی چاشنی، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا، حقیقت تو یہی ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مبعوث فرمایا۔ جی، سب کا مقصد تبلیغ اور مقصد لوگوں کو جو تبلیغ کرنا، بلانا تھا، وہ ایک ہی تھا کہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا، جی، اللہ کی عبادت کی طرف بنانا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف مخلوق کا وہ رشتہ، وہ تعلق جو ہے وہ قائم کر دینا۔ انبیاء کرام علیہ السلام انہی ہی مقاصد کے لیے دنیا کے اندر مبعوث ہوئے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے بارے میں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعائیں کرتے تھے جی، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں، اور وہ دعا کیسی کرتے تھے کہ فرماتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہمیشہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے تھے، اور پھر حضور بھی ان الفاظ سے دعا کرتے، اللہم انی اسألک حبک، سبحان اے اللہ تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور پھر فرماتے ہیں وحب من یحبک، سبحان اللہ، سبحان کہ اے اللہ تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، اور اس کے کہ وہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس سے بھی، اس کا بھی ہم سوال کرتے ہیں، جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت، اس عمل کا بھی ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں جو تیری محبت تک پہنچا دیتا ہو، سبحان اللہ، اس عمل کا بھی سوال کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری محبت میرے اپنے آپ سے بھی زیادہ، یعنی اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کی محبت جو ہے وہ ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے۔ یعنی ہمیں بھی اللہ سے اس کی محبت کا سوال کرنا چاہیے، جی ہاں، اپنی بالکل، دعاؤں میں یہ شامل کرنا چاہیے، جیسے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جی طرز جی، عمل میں نے عرض کیا، آپ نے جو ہے انبیاء کرام کا طرز عمل ذکر کیا، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یہ بھی شامل کرنا چاہیے، باری تعالیٰ ہمیں اپنا عشق عطا فرما، اپنا عشق، اپنی محبت عطا فرما۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جن جگہوں پر، اور یہ کتنے خوبصورت کلمات ہیں جو تلاوت بھی کیے گئے، جی، کہ ان کفار کا ذکر کیا گیا کہ وہ کفار کے جنہوں نے ایسے معبودان باطلہ یا اپنے پیشوا جو باطل پیشوا تھے ان سے محبت کے بارے میں، کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جن میں اللہ کی زیادہ محبت ہوتی ہے، شدت والی ایمان والے وہ ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور ایمان والوں کی کہ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جو کافر اپنے معبودان باطلہ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، یعنی وہ ٹوٹل ان کی طرف راغب ہیں، انہی کی طرف ہر وقت مائل رہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کافروں سے یہ فرمائے گا کہ وہ پتھر جن کی عبادت اور پوجا کی جاتی تھی دنیا کے اندر، اور تم انہیں خدا کہتے تھے اور انہیں معبود مانتے تھے، ان کو تو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تمہیں اگر ان سے محبت ہے تو پھر ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ، اگر ان سے محبت ہے تو وہ کفار کہیں گے ہم ہرگز نہیں جائیں گے، یعنی وہ تو ان سے کہا جائے گا، وہ کہیں گے نہیں، بالآخر کفار کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، لیکن ان سے کہا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو یہ کہا جائے گا کہ اللہ حکم دے گا کہ اے مومنو تم جاؤ جہنم میں، یعنی یہ حکم ان کو دے گا، تو وہ اللہ کی محبت میں حکم سنتے ہی جہنم کی طرف کود پڑیں گے، ان کو جہنم کی آگ جلائے گی نہیں، لیکن وہ اللہ کی محبت میں صرف یہ سنتے ہی کہ اللہ ہمیں فرما رہا ہے کہ جہنم میں جاؤ، تو وہ مومن جو ہے وہ جہنم کی طرف کود پڑیں گے۔ یہ آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اطاعت کا محرک محبت ہوا کرتی ہے، جس سے محبت ہو اس کی بات بھی مانی جاتی ہے، اس کے حکم کی تعمیل بھی کی جاتی ہے، تو اسی بات کی طرف آپ فرمایا وہ مومن کے جو ساری زندگی جنت کے حصول کے لیے دعائیں کرتے رہے، جہنم سے پناہ مانگتے رہے، قیامت کے دن اللہ انہیں آزمانے کے لیے پھر یہ حکم دے گا تو وہ جہنم کے اندر جو ہے وہ کود جائیں گے اور ان کو جہنم کی آگ جلائے گی نہیں۔ تو پھر کافروں سے کہا جائے گا کہ یہ دیکھیں یہ مومن ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ کافر اپنے معبودوں سے، معبودان باطلہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن مومن اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یہ مومنوں کی محبت کا وہ کافر بھی وہاں یہ منظر دیکھیں گے کہ اللہ کا حکم پاتے ہی وہ جہنم کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ اچھا، قرآن مجید میں جہاں یہ ذکر فرمایا محبت کیسی اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ۔ ارشاد فرمایا محبوب ان سے ارشاد فرما دے تمہارے بیٹے، تمہارے آبا و اجداد، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے والے، تمہاری تجارت جس کو تم جو ہے وہ پسند کرتے ہو، تمہارے مکان جس کو تم پسند کرتے ہو، تمہارا وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے، تمہاری وہ تجارت جس کے گھٹ جانے کا تمہیں خوف لگا ہوتا ہے، اگر یہ چیزیں ساری کی ساری تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی سب سے پہلے جو ذکر آیا ہے وہ اللہ کی محبت کا ذکر آیا ہے، اگر یہ اللہ سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں، پھر آگے ارشاد فرمایا اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، تو کیا اس کے بارے میں فتربصوا، تو پھر انتظار کرو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب کا۔ یعنی یہ جو چیزیں اس آیت کریمہ میں ذکر کی گئی ہیں، یہ وہ اشیاء ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ زندگی میں عمومی طور پہ انسان ان سے محبت کیا کرتا ہے، جی ہاں، اور انہی کی طرف مائل ہوا کرتا ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، مال سے ہوتی ہے، رہنے کے مکان سے ہوا کرتی ہے، اسی طرح تجارت سے ہوا کرتی ہے، یہ عمومی چیزیں ہیں جن سے محبت ہوا کرتی ہے، انہی کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے بھی زیادہ محبت نہ ہو، محبت ہو تو زیادہ رب کی ذات سے۔ جی ہاں، اصل میں دنیا کے اندر جس سے بھی کوئی محبت قلبی میلان کا نام ہے، قلبی میلان اس کی طرف جس سے بھی ہوتا ہے تو اس سے بعض اوقات کوئی نہ کوئی واسطے ضرور ہیں، اگر وہ تعلق واسطہ ختم ہوتا ہے یا حسن کا واسطہ کسی جگہ اگر کوئی محبت میں پڑ جاتا ہے، یا کسی جگہ مال کا واسطہ ہے، یا نسبی رشتے کی وجہ سے گئے، یا کوئی اور دنیاوی سہولت آسائش کی وجہ سے محبت کا تعلق ہوتا ہے، لیکن یہ سارے معاملات یہ دنیاوی محبتوں کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، مالک ہے، اس سے محبت کس طرح کرنی ہے اور اس کی محبت کا معیار کیا ہے، فرمایا ان ساری چیزوں سے جن کی طرف آدمی دنیا کے اندر ان کی محبت میں بہہ جاتا ہے، گویا کہ اپنی زندگی گزار دیتا ہے، لیکن ان سے بھی بڑھ کر جو سینے میں محبت ہو وہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ یعنی ان رشتوں سے بڑھ کے صحابہ کرام علیہ رضوان میں واقعی ہی یہ تو حدیثوں میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ کی محبت کی وجہ سے کسی اور شے سے محبت کرنا یہ بھی محبت الہی ہے، یہ بھی محبت الہی ہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس وجہ سے؟
کہ وہ اللہ کے محبوب گئے. مجھے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا وہ فرمان کہ جب نواسوں نے شہزادوں نے ان سے پوچھا کہ ابا جان یہ بتائیے کہ آپ کو ہم سے محبت ہے؟ اللہ. تو وہ کہتے ہیں بالکل محبت ہے. کہا کس وجہ سے؟ کہا اس وجہ سے محبت ہے میرے بیٹے ہو شہزادے ہو، لیکن محبت کی ایک سبب اور وجہ اور بھی ہے، وہ اس لیے کہ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہو، اس لیے بھی تم سے محبت کرتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ ہماری والدہ سے؟ کہا والدہ سے بھی محبت ہے. ایک تو محبت کا پہلو یہ ہے کہ میری اہلیہ ہے، اور ایک پہلو یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، اس لیے ان سے محبت کرتا ہوں. کہا حضور سے محبت؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت گئے، اور وہ سب محبتوں سے اس لیے باقی محبتوں سے بڑھ کر گئے، وہ اس لیے بڑھ کر ہے کہ وہ محبوب خدا ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ ان چیزوں سے یعنی، اور اصحاب کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ چونکہ امت کے رہنما ہیں، امت کے لیے وہ ستارے ہیں، ان سے بھی مجھے محبت گئے. تو یہ ان چیزوں سے جو محبت گئے، یعنی اللہ والوں سے بھی محبت، اللہ کی طرف نسبت رکھنے والی چیز سے بھی محبت. بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں، استاد اور شاگرد کا رشتہ ہوتا ہے، پڑھنے پڑھانے کا رشتہ ہوتا ہے، کسی عالم سے محبت ہوتی ہے، بظاہر کوئی رشتہ داری اس سے نہیں ہے، لیکن اس عالم سے محبت ہے کس وجہ سے؟ کہ وہ دین کا عالم ہے، اور دین اللہ کا دین ہے. تو یہ بھی بالواسطہ یوں اللہ سے ہی محبت گئے. یعنی ایسی چیزوں سے بھی محبت ہے تو وہ اللہ کے لیے ہی محبت کہلائے گی. اور حدیث میں ارشاد فرمایا جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے قیامت کے دن ان کے لیے جو نور ہوں گے اور ان کے لیے جو ممبر ہوں گے خوبصورت، ان کے لیے کہا جائے گا کہ لوگ رش کریں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کیا نبی تھے، یہ شہید تھے، یہ کون تھے؟ تو ان کو کہا جائے گا یہ وہ ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے تھے. ایک روایت میں مفتی صاحب ایسا بھی ہے نا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب ان کے لیے اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن جب نور کے ممبر ہوں گے تو انبیاء اور شہداء انہیں دیکھ کر ان پر رشک کریں گے. یہ ان کا مقام و مرتبہ ہوگا. جی تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ سے محبت ہونی چاہیے. ایک اور بڑی پیاری حدیث مبارک میں آپ سے ذکر کرتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے. اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی محبت، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. کتنی نعمتیں ہیں، کوئی بھی اس کو شمار نہیں کر سکتا. تو جب اس کی نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر ایک نعمت کم ہو جائے، اگر سانس کی نعمت کو دیکھا جائے، جب یہ سانس کی مالا ٹوٹ جاتی ہے تو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا رشتہ جسم سے روح کا ختم ہو جایا کرتا ہے. اسی طرح اور کتنی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ اپاہج نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں جو ہے عیبدار نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت عطا نہیں فرمائی، اللہ نے ہمیں رہنے کا گھر عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں معاشرہ عطا فرمایا، اولاد عطا فرمائی. اور اسی طرح کتنی نعمتیں ہیں جن کا تذکرہ کیا جائے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. اب ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیسے کیا جائے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا طریقہ نعمتوں کے شکریہ کا ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ. اللہ رب العزت سے محبت کرو کیونکہ اللہ نے تمہیں بے انتہا بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اور اس کے بعد پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ. اور مجھ سے محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے کرو. اللہ سے محبت ہے تو مجھ سے بھی تم محبت کرو. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں مزید؟ بالکل ماشاءاللہ. اور مسلم شریف کی حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 خصلتیں جس شخص میں ہوں اس کو ایمان کی لذت مل جائے گی، اس کو اسلام ایمان کی لذت اسے نصیب ہو جائے گی. جس آدمی کے اندر 3 خصلتیں ہوں ان میں سے پہلی ارشاد فرمائی اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کے نزدیک ان کا درجہ مقام اور محبت ایسی ہے کہ بقیہ سب سے بڑھ کر جو ہے محبت اس آدمی کے نزدیک جو ہے وہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہو. پھر ارشاد فرمایا کسی سے محبت کرے تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے کرے، محبت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے محبت کرے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر میں لوٹنے کو
اس طرح ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا گئے. یعنی آدمی اسلام لے کر آیا گئے اور اس ایمان کی اسلام کی دولت کو بہت بڑی دولت سمجھے اور یہ ضرور تصور میں یہ رکھے یعنی اس کو کفر اتنا ناپسند ہو کہ کہیں میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے, میرا ایمان چھین نہ جائے. یعنی ایسی اپنی ایمان کی حفاظت کرنے والا ہو جب یہ چیز اس کے دل میں اور یہ خوف اور خشیت بھی رہتی ہے کہ اسلام کی دولت نعمت میرے پاس ہے, ایمان مجھ سے نہ چلا جائے, یہ دل میں تصور رہنا. ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے ایسی کہ ایمان کی حلاوت اسے عطا فرمائے گا, ایمان کی اسے لذت عطا فرمائے گا. آپ نے کہا ہے نا کہ نعمتوں کو یاد کرنے کا, بالکل حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا داؤد مجھ سے محبت کرو اور میرے محبین سے بھی محبت کرو. مجھ سے محبت کرو اور میرے محبین یعنی جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرو اور میرے بندوں کے دلوں میں میری محبت ڈالو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, تیرے محبین سے بھی محبت کرتا ہوں, لیکن تیرے بندوں کے دلوں میں تیری محبت کیسے ڈالوں؟ یہ کیا کون سا عمل ایسا کروں کہ تیرے بندوں کے دلوں میں تیری محبت آ جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا حضرت داؤد سے کہ اے داؤد میرے بندوں کو میری عطائیں اور میری نعمتیں یاد کراتے رہو, میرے بندوں کو میری عطائیں اور میری نعمتیں یاد کراؤ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کتنے کرم کیے ہیں, رب تعالیٰ کی کتنی عطائیں ہیں, کتنی نعمتیں ہیں. آدمی اگر اپنے آپ کے اندر بھی غور کرے, قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون کہ کیا تم اپنے آپ کے اندر ہی غور کرو, اپنی جانوں میں غور کرو. تو اس سے جو ہے وہ اس سے بھی آدمی کو کئی چیزیں حکمتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بلکہ ایسی کئی کروڑہا نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اور بن مانگے عطا فرمائی ہیں. تو یہ ساری نعمتیں ہی اس چیز کا تقاضا کرتی ہیں کہ آدمی سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والا ہو. محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی. محبت میں اپنی گمایا پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی. رہو مست بے خود میں تیری ودا آمین. کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شیر علی خان ہے, میں مدینہ پاک سے بات کر رہا ہوں. کیا ہے کہ مجھے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ میں نے عمرہ کیا ہے اپنے ابو کا, میں نے نیت کی ہے مسجد مکہ سے اپنے ابو کے عمرے کرنے کی. تو میں نے عمرہ الحمدللہ کر لیا ہے مگر میں نے ادھر بال نہیں کٹوائے, تو کیا وہ میرا عمرہ ہو سکتا ہے یا نہیں, وہ آپ مجھے بتا دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. جی مفتی صاحب ابھی اس کا جواب آپ سے لے لیں یا آگے مزید کالز لے لیں؟ جی کالز مزید. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں نے جیسے سحری میں اٹھا, سحری کی اور سحری نماز پڑھ کے سو گیا اور میں نے نیتن تو سحری سے کی تھی, پھر ادھر ہوا اور نیت زبانی نہ کر سکا, تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی نیکسٹ.
अक्सर बड़ी साई मस्जिदों में गर्मियों के दिनों में ईशा की नमाज आईने मस्जिद से बाहर निकलकर सहन में कराई जाती है, तो क्या इस तरह मस्जिद की बेअदबी न कहलाएगी? जवाब इनायत फरमाइए। जी नेक्स्ट। कि लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल है कि मैंने पूछना था कि अगर मसरूफियात हो काम की ज़्यादा, उसमें अगर बंदा 8-10 नमाजें अपना तरावी पढ़ के फ़र्ज़ पढ़ ले नमाज और सुन्नत और वितर पढ़ ले तो रोज़ा रख सकता दूसरे दिन? इसका इरशाद फरमा जी। जी मज़ीद। मैं मिलाद रजा अत्तारी रियाकोट से अर्ज कर रहा हूँ। रमजान बख्शिश का समान सिलसिला बहुत अच्छा है। अदनान भाई से अर्ज है कि ये नाच सुना दें। तनम फरसूदा जा पारा जे हिजराया रसूल अल्लाह। कारी साहब भी खूब पढ़ते हैं माशाल्लाह। ये कारी साहब भी पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं, कुछ SMS भी शामिल करते हैं। भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, ये कलाम सुना दें। तैयब भाई और अदनान भाई नोट फरमा लें। इसी तरह एक और ये फरमाइश यहाँ भी आई हुई है कि ये कलाम ज़रूर सुना दें। सुन लो खुदा के वास्ते अपने गदा की अर्ज़। ये कलाम सुनाने का फरमाया गया है, इंशाअल्लाह शामिल करने की कोशिश करेंगे। और मज़ीद भी SMS हैं, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा। ये कलाम भी मोहम्मद हसीब भाई हैं, इनकी तरफ से फरमाइश आई है। और इसी तरह एक ये कहा गया, इस्लामी भाई ये नात सुना दें। बुला लो फिर मुझे ए शाह बहरोबर मदीने में। बिनते नवाज़ तारियाँ हैं जंग से, कहती हैं कि मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि अगर रोज़े में नक्सीर या उल्टी आए तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? जवाब इरशाद फरमाएं। जी मुफ्ती साहब मुख्तसर जवाब अता फरमाएं। देखिए एक सवाल जो शाह मैंने किया है कि हमारे वक्त कम होता है और तरावी की कम रकातें अदा करते हैं, तो तरावी जो है वो 20 रकातें सुन्नत मुअक्कदा हैं जी, और इसका वक्त इशा की नमाज अदा करने के बाद से लेकर सुबह सादिक तक होता है। अगर इन मेरे भाई की ये मजबूरी है, कोई काम काज करते हैं या कहीं दुकान या अपनी नौकरी मुलाजमत वगैरह पर जाते हैं, तो इनको चाहिए कि रात के वक्त किसी टाइम भी अपनी ये तरावी की नमाज को मुकम्मल करें। यानी जमात से अगर आप इतनी पढ़ पा रहे हैं और बकिया नहीं पढ़ पा सकते अपने वक्त की वजह से, तो आप बकिया अपने तौर पे पढ़ें। लेकिन 20 रकातें तरावी ये सुन्नत मुअक्कदा हैं, इनकी तर्क की आदत बनाना ये आदमी को गुनाहगार बनाता है जी। तो लिहाजा इसमें ये ख्याल करें। सहरी के वक्त भी इसको पढ़ा जा सकता है बाज़ का, यानी सहरी जब ख़त्म होती है तो वो तरावी के वक्त भी उस वक्त तक इसका वक्त बाकी रहता है। तरावी का वक्त उस वक्त भी होता है। तो बाकी एक दूसरे भाई ने जो सवाल किया था कि सहरी के हवाले से कि खाना खाया लेकिन ज़बान से नियत नहीं की। खाना अगर खा चुके हैं और ज़बान से ये जो हम सहरी करते हैं ये भी हमारी नीयत ही है। ज़बान से कह लेना, ये कलिमात को अदा कर लेना वो बेहतर अमल है, लेकिन अगर ज़बान से नहीं कहते तो ये हमारा उठना, सुबह ये सहरी करना, सहरी की नीयत से सहरी कर रहे हैं, ये खाना पीना ही नीयत शुमार किया जाता है, तो ये बिल्कुल रोज़ा उनका हो जाएगा। एक भाई ने जो कहा कि मैसेज पे सवाल पूछा है उल्टी के हवाले से जी, तो इसमें तफसील है। उल्टी अगर मुँह भर आती है और या मुँह भर से कम, फिर यह भी तफसील इसमें कि खुद ब खुद उल्टी आ गई या कस्तन इसने की है। उल्टी से आम तौर पे लोगों में ये मशहूर मारूफ है कि उल्टी से रोज़ा टूट जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुलिया नहीं है, ये गलत फहमी है। अगर खुद ब खुद उल्टी आई, चाहे मुँह भर आए, कितनी भी आए, मुँह भर क्या होती है? मुँह भर इतना कि जिसको बगैर तकल्लुफ के रोका ना जा सकता हो, यानी उसको बिल्कुल जो प्रेशर के साथ एक उल्टी आती है कि जिसको आदमी का कंट्रोल ही नहीं होता उसको रोकना, तो ऐसी उल्टी अब ये भले बाल्टी भर की आ जाए, खुद ब खुद आ गई, तो इस सूरत में इससे रोज़ा नहीं टूटता। और अच्छा, मुंह भर से मुराद ये कि वो जिसको बगैर तकल्लुफ के रोका ना जा सके, चाहे वो थोड़ी सी ही उल्टी हो। जी हाँ, अगर ये ज़हन कॉन्सेप्ट है, यानी ऐसी प्रेशर के साथ इतनी उल्टी आ जाना, ठीक है। और बाज़ ऐसी होती हैं कि अगर खुद ब खुद ये की, यानी कसदन इसके फेल से आदमी ने कोई ऐसा अमल किया, यानी उंगली दाखिल करके कुछ भी ऐसा किया कि जिसकी वजह से खुद ब खुद ये कह कर रहा है, तो उसमें भी रोज़ा उस सूरत में टूटता है कि जब वो मुंह भर हो,
پھر روزہ ٹوٹتا ہے. اگر یعنی خود منہ میں انگلی ڈالی کی منہ بھر نہیں ہے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, اگر منہ بھر ہے تو روزہ اس سے ٹوٹتا ہے, ورنہ روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں البتہ اس میں پھر کوئی قطرے ایک چنے کے برابر بھی جو ہے وہ واپس نہیں لوٹانی جو ہے وہ, اس کے بعد پھر روزے کے مسائل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کچھ فرمائشیں جو آئی ہیں ان کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں, کچھ کلام وغیرہ کی. جی حضور. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلا لو پھر مجھے شاہ بغرو بر مدینے میں, بلا لو بغرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے مدینے امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں, پیام شوق روک مدینے میں, بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو یا رسول اللہ. ایک کلام کی فرمائش میں بھی کروں گا, اپنے طیب بھائی سنائیں یا ہمارے عدنان بھائی سنائیں. حاجی بلال صاحب کا جو کلام ایک چلا کرتا ہے مدنی چینل پر, مجھ کو اللہ سے محبت ہے, اگر ممکن ہو تو دیکھ لیں, ورنہ جو فرمائشیں ہیں وہ آپ پڑھیں. جی. تنم فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ, تنم فرسودہ جا پارا
رسول اللہ دلم پشمردہ آوارا زیسیا یا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارا زیسیا یا رسول اللہ چسوئے مر گزر آری منے مسکین زناداری چسوئے مر گزر آری کی زناداری فدائے نقش نالینت کو نم جایا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کو نم جایا رسول اللہ چوبازو شفاعت را کشائی بر گناہگارا کشائی بر گناہگارا بکل محروم جامی را درایا رسول اللہ بکل محروم جامی را رسول اللہ کل محروم جامی را درایا رسول اللہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ یہ دوا وہی ملے گی یہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ اور نہیں مال و زر تو کیا ہے نہیں مال و زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا مجھ کو لے چل
जाने वालों सूए तैबा जाने वालों मुझे छोड़ कर ना जाना सूए तैबा जाने वालों मुझे छोड़ कर ना जाना मेरी आँखों को दिखा दो मेरी आँखों को दिखा दो शहीदी का आस्ताना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना। मदनी चैनल के नाजरीन, आइए अपना एक सेगमेंट अपने सिलसिले में एक मरहला शामिल करते हैं जिसका बहुत ही प्यारा नाम है गुलदस्ता-ए दुरूदो सलाम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो दुरूद पाक हम अपने सिलसिले में शामिल करेंगे बख्शिश और मगफिरत का बहुत ही प्यारा ज़रिया है। करोड़ों शाफ़िइयों के इमाम हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़िई रहमतुल्लाहि ताला अलैह को किसी ने वफ़ात के बाद ख्वाब में देखकर पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिका, यानी अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जवाब इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुरूद पाक की बरकत से मेरी बख्शिश व मगफिरत फरमा दी है। ऐसा प्यारा दुरूद पाक जो इमाम शाफ़िई के वजीफ़े में शामिल रहा, इमाम शाफ़िई के औराद में शामिल रहा और करोड़ों शाफ़िइयों के ये इमाम है, इमामुल आइम्मा है और इनका जो है बहुत प्यारा ये वजीफ़ा था। आज इसको हम भी अपने वजीफ़े में शामिल करने की कोशिश करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शिश और मगफिरत की भीख तलब करते हैं। जी कारी इरफान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा गफल अन ज़िक्रिहिल गाफिलून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा गफल अन ज़िक्रिहिल गाफिलून। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये दुरूद पाक आप सुनते हैं, दुआ तो आप माशाअल्लाह सुनाते ही हैं कॉल्स वगैरह में, तो दुआओं की तरफ भी थोड़ा सा मज़ीद तवज्जो फरमाएं और ये दुरूद पाक जो सुनाया जाता है याद करके अपनी कॉल में रिकॉर्ड करके हमें आप भेजें। इंशाअल्लाह अपने सिलसिले में हम ज़रूर इसको चलाएंगे भी और इसकी बरकतों को भी हासिल करेंगे। मुफ्ती साहब की तरफ चलते हैं। मुफ्ती साहब ये बताएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत को हासिल करने का तरीका क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के हुसूल, देखिए मोहब्बत तो कल्बी मिलान का नाम है। जी हाँ। और ये अल्लाह इसमें तो बाज़ चीज़ें इख्तियारी होती हैं, बाज़ गैर इख्तियारी होती हैं। यानी बाज़ मोहब्बत में चीज़ें जो गैर इख्तियारी भी हैं लेकिन असबाब आदमी के इख्तियार में होते हैं। यानी वो ऐसे मामलात, ऐसे काम वो सर अंजाम दे कि वो उसको उस मोहब्बत तक पहुंचा दे। तो वो जो असबाब उसके इख्तियार में होते हैं उनमें सबसे बड़ी बात है, देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था तो उस वक्त यहूद ने ये कहा कि हम तो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो ये भी अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं तो हम तो पहले ही अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े तौर पर
ان کے اس دعوے کے بارے میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب ان سے ارشاد فرما دیں کہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہیے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری غلامی میں آ جاؤ، پہلے میری اتباع اور اطاعت میں آ جاؤ۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں آنا، اتباع اور اطاعت میں آنا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ تو یہ بات ہے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان محبت نشان ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے وہ مجھ سے محبت کرے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے وہ مجھ سے۔ یہ جو ترتیب بیان کی انشاءاللہ اس سے کئی ہمارے عقائد کی بھی اصلاح ہے اور محبت میں اور اضافہ ہوگا۔ اس روایت کے مطابق ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے میرے صحابہ سے محبت کرے، اور ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے قرآن شریف سے محبت کرے، اور فرمایا جو قرآن پاک سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مساجد سے محبت کرے۔ یعنی آدمی کا عقیدہ بھی درست کیا جا رہا ہے کہ اس کے دل میں محبت رسول، کیونکہ اگر نبی کریم علیہ السلام کی محبت دل میں نہیں ہے، حضور کے اصحاب کی محبت نہیں ہے، اولیاء صالحین کی محبت نہیں ہے، تو پھر یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو یہ سمجھے کہ میں ان کو مائنس کر کے میرے دل میں اللہ کی محبت ہو سکتی، وہ محبت ہی مقصود مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کی محبت وہی محبوب محبت کہلائے گی کہ جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، اس کے پیارے رسول مکرم کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کی، آپ کے آل کی اور اللہ کے نیک بندوں کی، اولیاء صالحین کی، ان کا احترام محبت اس کے قلب میں ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ راستے اصول اختیار کیا ہوا ہے کہ جو اس کو اللہ کی واقعی ہی کامل محبت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ پھر اس کو اس طرف بھی ہم دیکھیں مفتی صاحب کہ صرف زبانی کلامی دعویٰ جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا، عملی طور پر اپنی محبت کو ثابت کیا جائے، یعنی اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو عملی طور پر اس کا ثبوت بھی دیا جائے۔ اب اللہ سے اگر محبت ہوگی تو اس کے احکام پر عمل کرنے کا بھی ذہن ہوگا، کیونکہ جیسا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتوں کو ماننے کا دل چاہا کرتا ہے، بلکہ اس میں اس کی بات کو ماننے میں تکلف نہیں کرنا پڑتا کہ اپنے دل کو منا کر جو ہے زبردستی اس کی بات کو مانا جائے، بلکہ اطاعت کا محرک ہی محبت ہوا کرتا ہے۔ جس کی محبت دل میں جتنی زیادہ ہے، آپ اپنی پرسنل لائف کے اندر مدنی چینل کے ناظرین دیکھ لیں، آپ اس کی بات کو زیادہ مانتے ہوں گے۔ اگر ماں باپ کی محبت دل میں زیادہ ہے تو ماں باپ کی باتوں کو زیادہ مانیں گے، اگر کسی دوست کی محبت آپ کے دل میں زیادہ ہے تو اس کی باتوں کو زیادہ اہمیت دیا کرتے ہوں گے، بلکہ اس کو کچھ برا نہ لگ جائے اس کا بھی آپ خیال کرتے ہوں گے۔ تو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، رب سے محبت کا دعویٰ ہے۔ کبھی یہ بات ذہن میں آئی کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں میرے رب کو برا نہ لگ جائے، میرے پروردگار کو یہ پسند ہے یا نہیں، اس طرف ہم نے کبھی سوچا یا نہیں؟ دوسری بات یہ ذکر کی جاتی ہے کہ محبت کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی کثرت سے کیا کرتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے لے دے کے ادھر ادھر سے کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ ہر محفل کے اندر، ہر مجلس کے اندر، ہر گفتگو کے اندر آ ہی جایا کرتا ہے۔ لیکن اپنے رب سے محبت ہے، آپ اپنے پچھلے 12 گھنٹے کا حساب لگا لیں، جب آپ نے گفتگو کی، گھر میں زندگی گزاری، دکان میں زندگی گزاری، دوستوں کے ساتھ وقت گزارا، فون پر وقت گزارا، کسی وقت میں رب کا تذکرہ آپ کی زبان پر آیا؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں مدنی چینل کے ناظرین، سوچیں گے تو عمل کا ذہن بنے گا۔ یہ باتیں سوچیں، اگر سوچنے کی بھی توفیق نہیں تو ہمیں اپنے آپ پہ رونا آنا چاہیے، اور واقعی یہ رونے والی بات ہے۔ رب سے محبت کا صرف زبانی کلامی دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے عمل سے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ نماز کا رب نے حکم دیا ہے تو بتکلف نماز نہ پڑھیں، زبردستی نماز نہ پڑھیں، بوجھ سمجھ کر نماز نہ پڑھیں، بلکہ نماز اس شوق کے ساتھ پڑھیں کہ رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، رب کی بارگاہ میں حاضری کا ایک ذریعہ ہے، رب سے گفتگو کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے، اور بھی خدا نے جو ہمیں اسلام کے احکام دیے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو ان پر عمل کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ اس کے دنیا میں اور آخرت میں محبت کے فضائل حاصل ہوں گے۔ ایک حکایت مجھے یاد آئی مدنی چینل کے ناظرین، بڑی پیاری ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، ایک بزرگ کو
एक चौराहे पर खड़े रोते हुए देखा तो एक शख्स उनके पास से गुजरा, पूछा कि हुजूर क्या माजरा है, क्यों रोते हैं आप, कुछ खाने पीने को नहीं या कोई और बात है, क्यों रोते हैं आप? उन्होंने कहा असल में बात यह है कि मैंने जब लोगों के मामलात को देखा और फिर रब की ज़ात को देखा तो मैंने सोचा कि रब की और उसकी मखलूक की उसके साथ सुलह करवा दूं, आपस में मोहब्बत पैदा करवा दूं। तो मैंने रब से इस बात का तज़किरा किया तो अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया ठीक है मखलूक को मेरे दर पे ले आओ, इनके एक आंसू के बदले में इनके सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा, एक आंसू के बदले में सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। लेकिन मैंने जब मखलूक से आकर कहा कि रब से सुलह कर लो, उससे मोहब्बत कर लो, तो ये मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम मजजूब हो और तरह तरह की बातें किया करते हैं। उम्मत की ये हालत देखकर मुझे रोना आता है। उसके बाद अगला दिन होता है, वही शख्स वहां से इत्तेफाक से गुजरता है तो वो बुजुर्ग उस शख्स को कब्रिस्तान में रोते हुए नजर आते हैं, कब्रिस्तान में खड़े रोते हुए नजर आते हैं। अब वो शख्स पूछता है कि हुजूर आज क्या माजरा है, आज क्या बात है कि आज कब्रिस्तान में बैठे हुए आप रो रहे हैं? तो उन बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात की कि जब मैंने देखा कि जो जिंदा लोग हैं, जो हयात हैं, वो रब से सुलह के लिए राजी नहीं है, तो मैंने सोचा कि जो दुनिया से चले गए हैं, जो कब्रिस्तान में मौजूद हैं, उनके पास चला जाता हूँ, उनके रब के साथ सुलह करवा देता हूँ। वह शख्स कहता है कि अब मैं यहाँ पर आया हूँ, अब ये कब्रिस्तान वाले तो मान रहे हैं लेकिन वो पाक परवरदिगार नहीं मान रहा। अल्लाह अकबर, वो नहीं मान रहा। फिरौन ने भी तो यही कहा था कि जब वो गरक होने लगा था तो उसने कहा था कि आमनतु बिरब्बी मूसा, कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूँ, लेकिन उस वक्त का ईमान कबूल नहीं। अब तौबा के दरवाजे जब बंद हो गए, उस वक्त जो नदामत होगी, उस वक्त जो बात होगी वो कबूल नहीं की जाएगी। अभी मेरे और आपके पास वक्त है, अभी अपने रब से सुलह कर लें, अभी रब के जो है वो बारगाह में हाजिर हो जाएं, उसकी मोहब्बत का दम भर लें, तो इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। रब का भिखारी कभी भूखा नहीं मरता और रब से मांगने वाला कभी जो है वो मायूस नहीं होता। अपने रब से लो लगा लें, सारी हाजतें भी पूरी होंगी, सारी बीमारियां भी दूरी होंगी और इंशाअल्लाह आखिरत के फ़ज़ाइल भी इंशाअल्लाह मज़ीद हासिल होंगे और इसी के अंदर कामयाबी है। मज़ीद मदनी फूल मुफ्ती साहब से और दीगर मुबल्लिगीन से भी लेंगे, लेकिन उससे कबल आइए एक बहुत ही प्यारा अपना मरहला, एक सेगमेंट आइए दुआ याद करें को शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आइए दुआ याद करें। आज तक अरशद भाई कितनी दुआएं याद करवा दी हैं हमने? आज नवी दुआ याद करवा रहे हैं हम। नवी दुआ आज हम याद करवा रहे हैं। मैं अपनी मजलिस के इस्लामी भाइयों से अर्ज़ करूंगा कि जितनी दुआएं हमने आज तक याद करवा दी हैं वो सारी एक पेज पर जो है वो तैयार कर लें। कल इंशाअल्लाह हम मुकम्मल सारी दुआएं एक एक करके दोहराएंगे भी, ताकि दोहराई हो जाए और मज़ीद पुख्ता हो जाए हमारे जहन के अंदर। मदनी चैनल के नाजरीन भी शुरू से अब तक के सिलसिलों में जो दुआएं उन्होंने याद की हैं, इसी तरह जो दुरूद पाक आपने याद किए हैं वो भी हमें सुनाएं। इंशाअल्लाह हम उसको भी अपने सिलसिले में शामिल करेंगे। थोड़ी दोहराई भी हो जाएगी और मज़ीद मजबूती भी आ जाएगी हमारे हाफिजे में और याद करने के अंदर। आज कौन सी दुआ आज आप याद करवाएंगे? जिस तरह हमने कल बैतुल खला में दाखिल होने से कबल पढ़ने की दुआ याद की थी जी, आज इंशाअल्लाह बैतुल खला से बाहर आने के बाद पढ़ने की दुआ याद की जाएगी। वाशरूम से बाहर आने की जो दुआ है वो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, इसको याद करें और इसको पढ़ने की भी आदत बनानी है। इस नीयत के साथ याद करनी है कि इंशाअल्लाह हम इसको रोज़ाना पढ़ा करेंगे। देखें, वाशरूम में तो जाना ही है, हर बंदे की हाजत है, लेकिन हम इस्लामी तरीके से आना जाना करेंगे तो ये आना जाना भी सवाब में शामिल होगा। जी, जब भी वाशरूम से बाहर निकलें सबसे पहले सीधा कदम बाहर निकालें। इसके आदाब में से है कि वाशरूम में से जब बाहर जाया जाए तो सीधा कदम बाहर निकालें और जब वाशरूम में दाखिल हुआ जाए तो उल्टा कदम के साथ दाखिल हुआ जाए। मैं दुआ एक दफ़ा दोहरा लेता हूँ, उसका तर्जुमा दोहरा लेता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह मिलकर पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। इसका तर्जुमा है अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझसे अज़ियत दूर की और मुझे आफ़ियत दी। आइए चंद मरतबा मिलकर पढ़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी 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 अज़हब अन्नी अज़हब अन्नी। मदनी चैनल के नाज़रीन मिलकर पढ़ें 2-4 मरतबा हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नी अज़हब अन्निल अज़ा अज़हब अन्निल अज़ा अज़हब अन्निल अज़ा अज़हब अन्निल अज़ा वआफ़ानी वआफ़ानी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा अज़हब अन्निल अज़ा वआफ़ानी वआफ़ानी। कोई सुनाना चाहे तो जरूर सुनाए। जी मैं अर्ज कर देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा वआफ़ानी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जी अज़हब अन्निल अज़ा। जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई आपको मदनी काफिले में सफर करना पड़ेगा। अन्निल अज़ा वआफ़ानी। अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह मुफ्ती साहब ये बताएं, आपको तो ये दुआएं सारी याद ही होंगी, माशाल्लाह आप मुफ्ती हैं, तो हम तो चले मिलकर पढ़ रहे होते हैं, आप मिलकर पढ़ते हैं तो कोई अजीब नहीं लगता आपको ये? नहीं कोई नहीं, और ऐसा भी नहीं है कोई याद भी है सब, ऐसा कोई दावा भी नहीं है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मदनी माहौल में शुरू से ही, बचपन से, मैं कल ही मेरे बच्चे भी मुझे ये सुना रहे थे कि जो हम याद कराते हैं वो कहते हैं हम दारुल मदीना में भी हमने कुछ याद की हुई है से। क्या बात। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इसी तरह साथ दोहराई हो जाती है, ऐसी कोई यार वाली बात नहीं है, अल्लाह का नाम है और इंशाल्लाह बरकत। जी मुफ्ती साहब मजीद कुछ मदनी फूल आप देना चाहें? एक बुजुर्ग से पूछा गया कि अल्लाह की मोहब्बत के बारे में कि ये कैसे हासिल होगी, तो फरमाया सबसे पहला काम तो ये करना है कि गुनाह को तर्क करना है, गुनाह को छोड़ना है, गुनाह करते रहना और फिर साथ साथ ये कहते रहना अल्लाह की मोहब्बत है। तो गुनाह का तर्क करना ये सबसे पहले है, सबसे मुकद्दम है, इसको तर्क किया जाए। और फिर अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत का एक, जैसे हमने जिक्र किया कि अल्लाह की नेमतों को याद करना है, वहाँ अगर इस चीज़ को भी हम देख लें कि अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत फरमाता है, ये भी बहुत बड़ी, मैं तो बल्कि आपसे कहूँगा कि एक मौजू ये भी, जैसे आज हमने रखा है मोहब्बत इलाही की चाशनी, एक वो भी मौजू कि अल्लाह की बंदों से मोहब्बत, अपनी मखलूक से मोहब्बत। ये बातें भी सुनकर अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती कि अल्लाह बंदों से इतनी मोहब्बत फरमाता है। तो ये चीज़ें जब हम देखें कि अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत फरमाता है, जिस तरह ये बयान किया गया कि कितने बड़े बड़े गुनाहों के दफ्तर लेकर आए अल्लाह की बारगाह में, और निदामत से एक आंसू हो, वो एक आंसू बड़े बड़े गुनाहों के जो जितने ज़्यादा गुनाह हैं उनको ख़त्म कर देता है, एक आंसू। तो अल्लाह तबारक व तआला की भी अपने बंदों से बहुत मोहब्बत है। मजीद रुकने शुरा तशरीफ ला चुके हैं मदनी फूल। जी अब्दुल हबीब भाई, आज हमारा मौजू अल्लाह की मोहब्बत इलाही की चाशनी है। अतर भाई आज किसी वजह से आ नहीं सके, तो कुछ मदनी फूल, वैसे तो आपको जल्दी आ जाना चाहिए था, आज आप लेट आए हैं। चलें फिर, अब माफ़ क्या करना, आप तो हमारे बड़े हैं, तो बहरहाल कुछ मदनी फूल मौजू के हवाले से। जी मुफ्ती साहब। जी, हज़रत अब्दुल्ला बिन फज़ल रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना यहया बिन मुआज़ राज़ी अलैहि रहमान को इंतकाल के बाद आप रहमतुल्लाह तआला को ख्वाब में किसी ने देख के पूछा कि अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने जवाब दिया अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है। पूछा किस सबब से? कहा मैं अपनी दुआ में ये कहा करता था, क्या कहता था कि या अल्लाह अगरचे मैं तेरी इबादत में कमज़ोर हूँ मगर तेरी मोहब्बत में कमज़ोर नहीं हूँ। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह की जो मोहब्बत थी और वो दुआ में मांगते, बल्कि हदीस पाक जो हमने पहले सुनी कि अल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलाम ये दुआ मांगते थे, या अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा, हर उस अमल की मोहब्बत अता फरमा जो तेरी मोहब्बत तक पहुँचा देने वाली।
اور مجھے میری جان سے، میرے گھر والوں سے بھی زیادہ اپنی محبت عطا فرما، اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبت عطا فرما۔ اب ٹھنڈا پانی آج کل اس چیز کی ہمیں کیفیت، جب بندہ افطار کے وقت پہنچتا ہے تو ٹھنڈے پانی کی جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے محبت رسول کے حوالے سے بھی ایسا فرمایا۔ جی ہاں جی ہاں جی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت مجھے اتنی ہے کہ جتنا شدید گرمی میں ٹھنڈے پانی سے محبت یا اس کی طلب ہوتی ہے، یعنی یہ مثالیں عرب کے، اب یہاں کی گرمی اپنی جگہ ماشاءاللہ، جو مکے مدینے گئے ہیں وہاں کی گرمی، اب تو وہاں ایئر کنڈیشن لگ گئے، لیکن اگر صحرا میں کوئی شخص ہو اور گرمی میں اس کا حال برا ہو اور اسے ٹھنڈا پانی مل جائے، اس وقت جو طلب ٹھنڈے پانی کی ہوتی ہے، تو کیا خوبصورت مثال ہے کہ اس وقت جو ٹھنڈے پانی سے محبت یا اس کی طلب ہوتی ہے، میں اس سے زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ محبت الہی کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو اس مالک سے محبت کیوں نہ کریں جس نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ میں اگر اس کی نعمتوں ہی کا، یعنی دنیا میں دیکھیں نا عمران بھائی، مثال دیتا ہوں، ہم جو بیٹھے ہیں جتنے اسلام بھائی یا مدنی چینل کے ناظرین سوچیں، ہمیں کوئی اچھا سا ایک تحفہ دے دے جس کی بہت قیمتی ہو، مثال کے طور پہ 10-15 ہزار روپے کا ہی کوئی تحفہ دے دے، ہم اس سے کتنی محبت کریں گے، یار کمال آدمی ہے، یار مجھے کیا تحفہ دیا۔ ہمیں مثال کے طور پر ہم میں سے کسی کو کوئی مدینہ شریف بھیج دے، بہت بڑی سعادت ہے، لیکن ایک تحفہ اچھا کوئی دے دے تو ہم ساری زندگی اس کے شکر گزار، ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کریں کہ یار یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ مگر ذرا سوچیں کہ جس رب عز و جل نے ہمیں آنکھیں دیں، کان دیے، ناک دیے، صحت دی، ہاتھ پیر سلامت دیے، تو اتنی ساری نعمتیں جس رب نے مجھے دی، سب سے بڑھ کر ایمان دیا، نبی پاک کا امتی بنایا، تو آپ غور کریں کہ اتنی ساری نعمتیں جس نے دی اس سے محبت کتنی ہونی چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور رب کی محبت، میں ایک بات کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا عمران بھائی، کہ ایک بزرگ سے میں نے ایک بات سنی تھی اور بڑی پیاری بات تھی، اس لیے گناہ نہ چھوڑو، اس لیے گناہ نہ چھوڑو کہ اس گناہ پر تمہیں عذاب ملے گا، اس لیے چھوڑ دو کہ جس رب نے مجھے بنایا یہ اس کی ناراضی کا سبب بنے گا۔ محبت الہی ہو جائے نا تو پھر سزا کا خوف نہیں رہتا، پھر جس سے پیار ہو جائے اس کی ناراضی کا خوف ہو جاتا ہے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے گی، اس کو، میرے محبوب کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ سے پیار اتنا کریں، اللہ سے محبت اتنی کریں کہ میرے رب کو جو چیز پسند نہیں ہے وہ میں نے نہیں کرنی، مار پڑے گی اس لیے نہیں کرنا، یہ اور چیز ہے، اور محبت الہی میں نہیں کرنا اس کا رتبہ کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر اپنا بہت ہی پیارا سیگمنٹ مدنی آزمائش کو شروع کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے، میں سردار آباد فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ رمضان بخشش کا سامان بہت بہت اچھا ہے، اللہ عز و جل مدنی چینل کو ترقیاں اور عروج عطا فرمائے۔ عبدالحبیب بھائی، آپ سے سوال عرض ہے کہ آپ اس سلسلے میں اتنی دیر سے کیوں آتے ہیں، آپ شروع سے کیوں نہیں آتے؟ جی عبدالحبیب بھائی کو کل سے پھر آپ جلدی آنا شروع کریں۔ اصل میں یہ اللہ خوش رکھے ہمارے عمران بھائی کو، مجھے سحری میں بھی بہت سارے میسیجز آتے ہیں کہ آپ اتنی لیٹ کیوں آتے ہیں۔ چلیں آج میں بتا ہی دیتا ہوں، اصل میں یہ مدنی عطیات کے دن ہیں، اور یقیناً دعوت اسلامی جو ہم سب کی پیاری تحریک ہے، یہ چلتی ہی دنیا بھر کے عاشقان رسول کے مدنی عطیات ڈونیشن سے ہے، تو آپ ہی لوگوں نے یہ عزت دی ہے، تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان لمحات میں لوگ مل جاتے ہیں، گھروں پہ مل جاتے ہیں۔ ابھی میں آپ سے فارغ ہوتے ہی، یعنی یہ جیسے ہی سلسلہ ختم ہوگا میں نے پھر کسی اور جگہ جانا ہے، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان لمحات میں کسی کے آفس پہ جا کر، عصر سے مغرب کسی کے گھر پر جا کر، تراویح کے بعد بھی کنٹینیو ہمارا الحمدللہ ملاقاتوں کا جدول ہوتا ہے، بعض اوقات 3 بج جاتے ہیں ملاقاتیں کرتے کرتے، تو 3:30 بجے میری سلسلے میں حاضری ہوتی ہے۔ تو ایک بار آپ بھی ہمارے ساتھ عصر کے بعد چلے تھے ایک شخصیت کے پاس، تو میں یہ ضرور عرض کروں گا تمام مبلغین سے بھی، دیکھیں مجھے بھی کس کو شوق نہیں ہوتا، کس کو اچھا نہیں لگتا کہ ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن اسٹوڈیو اور یہاں آ کر بیٹھ کر آپ سے باتیں کی جائیں، آپ کی کال سنی جائے، نیکی کی دعوت دی جائے، لیکن سارا سال مدنی چینل پر ترکیب بنی جاتی ہے، یہ مہینہ مجھے تھوڑا سا معاف کر دیجیے گا، میں کم چینل پہ نظر آ رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ عید کے 3 دن اللہ نے چاہا مدنی چینل پر ایک شاندار نشریات لے کر آئیں گے۔ ہاں اب رہی بات جو میں کر رہا ہوں یا ہماری مجلس کر رہی ہے، آپ تمام عاشقان رسول کو کرنا چاہیے، ہمارے تمام ذمہ داران کو کرنا چاہیے کہ مدنی عطیات کی بھرپور کوشش کریں، اپنی دعوت اسلامی کو اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات ضرور دیں، اور دیگر عاشقان رسول تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ اس بار ہماری اس مدنی ٹرین میں اتنا پیٹرول ڈال دیں، مدنی پیٹرول ڈال دیں، عطیات دے دیں، تاکہ پورا سال آسانی کے ساتھ یہ مدنی کام چلتا رہے۔
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मदनी मुन्नो को यहाँ बिठाना शुरू कर दें, हम कुछ कॉल को शामिल फिर करके भी हिम्मत है इंशाअल्लाह आपकी, फिर फौरन माशाअल्लाह, तशरीफ ले आते हैं, आपकी मोहब्बत है ये। चलिए हम मदनी आजमाइश को शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। मदनी आजमाइश शुरू करेंगे। अब्दुल हफीज भाई, एक सवाल यहाँ पर आया था तो वो आपसे पूछना है। किसी ने कहा है कि मैं दावत इस्लामी का जिम्मेदार हूँ, लेकिन दिल में मोहब्बत मदनी माहौल की कम होती जा रही है और माहौल से दूर होता जा रहा हूँ। इसके कुछ वजह बता दें या कुछ तरीका बता दें। देखिए, अमीर अहले सुन्नत एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, जिम्मेदार बराए नाम, जिम्मेदार बराए काम। अच्छा, अगर जिम्मेदार बराए काम होंगे ना तो काम इतना है कि वक्त ही नहीं मिलेगा कुछ और सोचने का। मदनी कामों का ये मदनी जाल इतना खूबसूरत है कि आप बिजी रहेंगे, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। मैं तो कभी कभी यकीन करें अपने इस्लामी भाई से कहता हूँ, यार कितना बड़ा एहसान है हमें दावत इस्लामी मिल गई, काम ही काम है। यानी अगर मिसाल के तौर पर हम सारे सोचें, सर पर इमामा है, चेहरे पर दाढ़ी, हम मजहबी होते भी, हमारे वालिदैन ने मेरी तरबियत कर दी होती और हम किसी अच्छे माहौल में होते, हम कितना दीन का काम कर सकते। ये दावत इस्लामी है जो हमें कितनी जहतों में काम का मौका देती है, इंटरनेशनली हमें काम का मौका देती है। तो क्यों इस माहौल से मोहब्बत ना हो और बंदा दूर हो। तो बाज़ वक़्त फरागत जो है ना शफीक भाई, इमरान भाई, फरागत दूर कर देती है, शैतान को ज़्यादा वक्त मिल जाता है। तो हम अपने आप को इतना मदनी कामों में मसरूफ़ रखें दीगर वाजिबात और फ़राइज़ के बाद कि फिर इंशाअल्लाह इधर उधर जाने का वक्त ही नहीं मिलेगा। मेरे सुन्नत ही का एक जुमला है ना, करने वाले कामों में लग जाओ वरना ना करने वाले कामों में लग जाओगे। तो मदनी काम इतने सारे हैं करने वाले, इसमें लग जाएं तो फिर तो मदनी माहौल से पक्की वाबस्तगी हो जाए। इसमें ये भी देखना चाहिए ना अब्दुल हफीज भाई कि हमारी सोहबत कैसी है, उठना बैठना कैसा है। ऐसे इस्लामी बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही वजह है ना कि सोहबत ऐसी है जो मदनी माहौल से दूर करने वाली है, जो दीन के कामों से दूर करने वाली है, जो डीमोरलाइज करने वाली। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, यार छोड़ो यार, क्या हर वक्त तुम जनाब दावत इस्लामी और दीन के काम और सुन्नतों की खिदमत की बात करते हो, एंजॉय भी करो, लाइफ भी है। यकीनन लाइफ गुजारनी चाहिए, फैमिली को टाइम देना चाहिए फ़राइज़ व वाजिबात के साथ। लेकिन एक बात हम सबको समझ लेनी चाहिए कि मुझे अपनी आखिरत इसी दुनिया में रहकर अच्छी करनी है। मुझे कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा कि चलो भाई मरने में 6 महीने रह गए, अब 6 महीने में तैयारी कर लो आखिरत की। इसी जिंदगी के साथ साथ मुझे अपनी दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत बेहतर करनी, और बेहतरीन तरीका आखिरत बेहतर करने का दावत इस्लामी का मदनी माहौल, जहां अपनी भी इस्लाह होती है। अब मैं सारे ही नमाजियों के साथ हूं तो नमाज कज़ा कैसे होगी, है ना। अगर सारे ही सच बोलने वाले को साथ हूं तो झूठ कैसे मुंह से निकलेगा। अब मेरा उठना बैठना ही शराबियों, झूठ बोलने वालों, बुराइयां करने वालों, बेहयाइयां करने वालों के साथ होगा तो असर तो आ ही जाएगा उनका। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये भी बहुत प्यारी गुफ्तगू की गई। इससे मुझे याद आ गया हाजी जमजम साहब की एक बात याद आई। खुले आँख सिलसिला शुरू में हुआ करता था, जिम्मेदारान को उसमें लिया गया था, तो उसमें एक बहुत प्यारी बात उन्होंने जिक्र की थी, यही अच्छी सोहबत के हवाले से। आपने फरमाया था कि मैं पहले मदनी माहौल से वाबस्ता हुआ, लेकिन मैं अपनी पुरानी गैदरिंग को नहीं छोड़ा और बुरी सोहबत को नहीं छोड़ा, वही पुराने दोस्त थे, तो मैं भी कुछ माहौल से फिर दोबारा दूर हो गया। फिर अल्लाह का करम हुआ, फिर खुदा का फजल हुआ, माहौल से मैं करीब हुआ और अब की बार मैंने अपनी पुरानी गैदरिंग को छोड़ दिया, पुरानी सोहबत को, पुराने दोस्तों को छोड़ दिया, उन्हीं लोगों को अपना दोस्त बनाया कि जो नेक नज़र आए, जो मदनी माहौल से वाबस्ता नज़र आए, जो जिम्मेदारान नज़र आए। तो उसकी बरकत फिर ये हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मदनी माहौल में इस्तिकामत भी अता फरमाई और फिर एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ने मुझे शूरा की रुकनियत भी अता फरमाई। तो ये अच्छी सोहबत की बरकतें हैं। वाकई हमें अच्छी सोहबत पर और बुरी सोहबत पर गौर करना चाहिए। रमज़ान है, आज रमज़ान में ही आप गौर कर लें कि रमज़ान की रातें, रमज़ान के अय्याम, इसके दिन और इसके औकात कैसे गुजार रहे हैं। अगर तो अच्छों के साथ वो गुजरता होगा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसे हैं कि जो अपना शुगल मेले के अंदर ही टाइम को गुजारते रहते हैं, जो वक्त को बर्बाद फजूलियात के अंदर लगा दिया करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। आइए अपने बहुत ही प्यारे सेगमेंट मदनी आजमाइश को शुरू करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नादरीन, अब हमने शुरू करना है मदनी आजमाइश। ज़रा स्कोरबोर्ड देखते हैं, स्कोरबोर्ड हमें क्या बता रहा है। मुझे बहुत सारे नाजरीन की इस तरह के मैसेजेस आए हैं कि मदनी आजमाइश के बाद जो हम सवाल करते हैं नाजरीन से, एक फरमाइश ये आई है कि एक से ज़्यादा सवाल कर लिया करें और एक फरमाइश कुछ इस तरह की आई है कि एक से ज़्यादा इनाम दे दिया करें। तो चलें आज गौर करते हैं कि 2 सवाल करते हैं या आपकी कुरान अंदाज़ी में कुछ इजाफा करते हैं। आइए पहले आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है।
जी, स्कोर बोर्ड बता रहा है कि सुफियान अत्तारी 12 नंबर पर हैं, साद अत्तारी बिन जमील रहमान 12 पर हैं, शुजा अत्तारी 10 नंबर पर हैं, इस्माइल अत्तारी 12 पर हैं। ये 1 2 3 4 मदनी मुन्ने कुछ डेंजर जोन में हैं। याद रहे कि पीर वाले दिन हमने ये फाइनल कर लेना, यानी कल, कि कुछ मदनी मुन्ने हमसे जुदा होंगे, कल उनके लिए कुछ तहाइफ भी होंगे। वो कितने मदनी मुन्ने हैं ये तो वक्त बताएगा। अब शुरू करते हैं मदनी आजमाइश, और दाईं तरफ आज बैठे हैं जुनेद। हाँ जुनेद का देखो, मुझे आपका नाम याद हो गया। जी आप कुछ कह रहे हैं इमरान भाई? इरशाद फरमाए ना, तहाइफ क्या देंगे आप? तहाइफ कल जिनको जुदा करेंगे और नहीं, खाली हाथ किसी को नहीं भेजेंगे इंशाल्लाह। अच्छे अच्छे तहाइफ देकर भेजेंगे इंशाल्लाह, और मदनी तहाइफ देकर भेजेंगे जो ये अपने साथ बहुत अरसे तक रखेंगे संभाल के। अल्लाह के घर और उनके नबी के दर के अगर तहाइफ हो तो बंदा उसको बड़ी मोहब्बतों के साथ संभालता है। चलें भाई, जुनेद आ गए हैं आज दाईं तरफ, और जुनेद से करते हैं हम पहला सवाल। सवाल यह है कि नस का इंजेक्शन लगाने से क्या वुजू टूट जाएगा? नस का इंजेक्शन लगाने से नस का इंजेक्शन लगाने से क्या वुजू टूट जाएगा? नस का इंजेक्शन लगाने से खून ऊपर की तरफ निकले वुजू टूटेगा कि नहीं ये बता दें चले हुक्म। तो वुजू टूट जाएगा। जी देखिए, नस का जो इंजेक्शन होता है ना, वो जब लगाया जाता है तो उससे खून खींचा जाता है। तो थोड़ा सा खून जब उसकी जगह से बाहर निकलेगा, खून खींचा जाता है, तो कुछ ना कुछ आपने देखा होगा सिरिंज के अंदर भी खून आ जाता है। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि नस का इंजेक्शन लगाने से अगर खून इतना निकला कि वो बहने की मिकदार है तो इसलिए उसका वुजू टूट जाता है। तो नस वाले इंजेक्शन लगाने से रोज़े में परहेज़ करना चाहिए। जुनेद ने अटक अटक कर अपनी बात पूरी हम तक पहुंचा दी है, इसलिए इनका जवाब हम दुरुस्त मान रहे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, अब्दुल्ला हमारे इस पूरे मदनी आजमाइश के मोस्ट एनर्जेटिक और बड़े यूँ समझिए कि एक्टिव जज्बे वाले मदनी मुन्ने हैं। गुज्जर खान से आपका ताल्लुक है, सही बता रहा हूं मैं? देखो ये भी मुझे याद है, ठीक है ना। अब आपसे सवाल ये, बाजमात नमाज पढ़ना अकेले नमाज पढ़ने से कितने दर्जे अफजल है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है बाजमात नमाज पढ़ना अकेले पढ़ने से 27 गुना अफजल है। बाजमात नमाज पढ़ना अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना अफजल है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, बारी है हमारे अगले मदनी मुन्ने की। आप अपना नाम बताएंगे। जी बेटा, आपसे सवाल है। मोहम्मद मंजूर अत्तारी। मोहम्मद मंजूर, इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह तवक्कुल की क्या तारीफ फरमाते हैं? इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह तवक्कुल की ये फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो मुकद्दर में लिखा होगा वो मिल के रहेगा। जी आपका जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं। तवक्कुल यह है कि इस बात पर पुख्ता यकीन हो कि अल्लाह ने जो वादा फरमाया है, यानी जो कुछ तेरे मुकद्दर में लिख दिया है वो हर हाल में तुझे मिलकर रहेगा। भरोसा होना चाहिए अल्लाह की जात पर। लोग टेंशन में आ जाते हैं कि जनाब पता नहीं मेरे कल का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलकर रहेगा, जो नसीब में नहीं वो मिलना ही नहीं, तो फिर टेंशन किस बात की है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें, ये वाले मदनी मुन्ने जवाब देंगे और आपने हमें शेर पूरा करके सुनाना है। कहीं का मुझको गुनाहों ने अब नहीं छोड़ा, कहीं का मुझको गुनाहों ने अब नहीं छोड़ा। दोनों जहान, माइक करीब करेंगे। दोनों जहान की, कहीं का मुझको गुनाहों ने अब नहीं छोड़ा। आपका नाम क्या बेटा? सुफियान। सुफियान, गलती हो गई है। अजाबे नार से बहरे नबी बचा या रब। हमारे अगर नातख़्वां इस्लामी भाई सुनाना चाहें तो हमें सुना दीजिए। कहीं का मुझको
گناہوں نے اب نہیں چھوڑا عذاب نار سے بہرے نبی بچا یا رب عذاب نار سے بہرے نبی بچا یا رب۔ جی سعد سے 5واں سوال کریں گے، یہ بتائیے کہ گلوکوز وغیرہ کی ڈرپ لگوانے سے بھی کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ گلوکوز وغیرہ کی ڈرپ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ گلوکوز وغیرہ کی ڈرپ لگانے سے ڈرپ کے اندر تھوڑا سا خون آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ڈرپ نس میں لگوانے سے وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ بہنے کی مقدار میں خون نکل کر نلکی میں آ جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے، لیکن یاد رہے یہ وضو توڑے گا، روزہ توڑنے والی چیزیں وہ الگ ہیں۔ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن انجیکشن وہ والا لگانا جس سے خون نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا کنفیوژن نہ ہو جائے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو انجیکشن لگانا پڑ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ ٹوٹنے کے لیے جو چیزیں علماء نے بیان کی ہیں کہ کسی جو ہمارے منہ ہے، ناک ہے، یا وہ راستے جس کے ذریعے ہمارے معدے تک کوئی چیز پہنچ سکتی ہو تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ انجیکشن لگانے سے، بعض اوقات انسولین لگانی پڑتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب ہمارے چھٹے مدنی منع سے سوال یہ ہے کہ امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نماز کے احکام میں نماز کے کتنے واجبات تحریر فرمائے ہیں؟ تقریباً 30 واجبات۔ دیکھیں 3 آپشن ہیں، 31، 41 اور 30۔ آپ کنفرم ہیں؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، اب باری ہے 7ویں مدنی منع کی۔ اب دیکھیں کہ ان کی تیاری کیسی ہے۔ نام بتائیں گے بیٹا اپنا؟ محمد حماد اتاری۔ نہیں، یہ والے مدنی منع بتائیں جی، آپ بتائیں گے؟ محمد حماد اتاری۔ محمد حماد اتاری۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ جی جناب، اہم ترین فرض ہے، ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر روزہ فرض ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ شجاع بیٹا، اب آپ کی باری ہے، آپ نے شعر ہمیں سنانا ہے۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدھا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں، مجھ سا کوئی گدھا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ چلیں ماشاءاللہ، اگلے بدری منع کی باری ہے۔ اب آپ بیٹا، آپ کی باری، نام بتائیں گے؟ محمد رمیز اتاری۔ رمیز اتاری، بتائیے نبی پاک، یہ بتائیے امہات المومنین کن کا لقب ہے؟ مومنوں کی مائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ کا لقب امہات المؤمنین ہے، یعنی مومنوں کی مائیں۔ اچھا، ہر ایک کو جدا جدا کیا کہیں گے؟ ام المؤمنین۔ ام المؤمنین، مومنوں کی مائیں، سبحان اللہ۔ اور ام المؤمنین ہوگا تو ایمان والوں کی ماں، ہماری تمام امی حضور ہیں جو نبی پاک کی ازواج مطہرات ہیں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلے، اتنی دیر ہو گئی، کوئی تحفہ نہیں دیا کسی کو۔ کوئی مدنی منع کسی ام المؤمنین کا نام بتائیں گے، کسی ایک ام المؤمنین کا؟ چلیں آپ بتائیں گے، جو کونے والے جی چلیں ذرا، آپ یہ بیرون ملک والے بھی تیار رکھیں۔ یہ جس ام المؤمنین کا نام بتائیں گے، اس کے علاوہ آپ نے کسی امی حضور کا نام بتانا ہے۔ جی، حضرت میمونہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جواب درست دے دیا ہے۔
چلے ذرا بیرون ملک والوں کی طرف جائیں. یوسف باپو مائک لے کر بائک دے دے بیٹا ان کو ذرا. وہاں ہمارے آئے نا مہمان, ان کو بھی کوئی تحفہ دیتے ہیں. جی بتائیے کوئی نام ام المومنین کا. اچھا ایک سوال پہلے اور کرتا ہوں, حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار کدھر ہے, وہ پہلے بیرون ملک میں سے کوئی بتائیں. چلیں باپو ذرا جلدی جائیے گا. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار کے ساتھ تو ایک شاندار واقعہ بھی بڑا خوبصورت امیر اہل سنت نے اپنی کتابوں میں بیان کیا, الحمدللہ ہم نے دیدار بھی کیا ہے. بتائیں گے کہ حضرت میمونہ کا مزار کہاں ہے؟ جی بتائیں بھائی, اپنا نام بھی بتائیں گے, اپنا شہر یا ملک بھی بتائیں گے. جی مدثر اتاری, عمان مسقط سے حاضر ہوا. جی ماشاءاللہ, اعتکاف کے لیے. واہ واہ واہ. حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار جدہ یعنی مکہ جب آتے ہیں تو رستے میں مکہ شریف میں ہی کہیں گے اس کو. جی ٹھیک ہے, روڈ کے بالکل ساتھ ماشاءاللہ. وہ مزار ہے کہ جو مسجد عائشہ سے یعنی مسجد تنعیم سے اگر کوئی سوئے مدینہ جائے تو دل کی طرف آتا ہے, روڈ پر ہی موجود ہے. اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس بازار کو معاذ اللہ گرانے کے لیے, روڈ کو بڑا کرنے کے لیے بلڈوزر چلائے جانے کی کوشش کی گئی. بلڈوزر آگے نہیں بڑھتا تھا, کئی بار کوشش کرنے کے بعد مجبوراً روڈ کو کرو کرنا پڑا, روڈ کو ٹرن کرنا پڑا. مزار آج بھی موجود ہے. عاشقان رسول حاضری دیتے ہیں, اللہ ان کی تربت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. جواب درست دے دیا ہے. مسقط والے اسلام بھائی کو تحفہ دے دیجیے. کسی اور امی حضور کا نام کون بتائے گا؟ چلیں جلدی جلدی. ماشاءاللہ. محمد یاسر اتاری ہند سے. جی یاسر بھائی کا نام حضرت ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. چلے ماشاءاللہ. ایک اور امی حضور کا نام بتائیں بھائی. چلے ماشاءاللہ. بیرون ملک سے آئے ہیں, امہات المومنین کے سب کے نام یاد ہونے چاہیے ہمیں. جی غلام یاسین اتاری دبئی. اچھا جی غلام یاسین بھائی. ایک ماہ کے قافلے میں اعتکاف میں آیا ہوں. ماشاءاللہ. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ جی ہماری امی حضور ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. چلیں بھائی کہاں پہنچے تھے ہم مدنی بنوں میں, کہاں تک سوال ہو گئے؟ اب آپ کی باری ہے. جی مائک دیجیے گا. چلیں بائک. اب سوال کریں گے مدنی منع سے. اپنا پہلے نام بتائیں. محمد حسن رضا اتاری. حسن رضا یہ بتائیں بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگانا اور بالوں کو خشک اور پرا گندا یعنی بکھرے ہوئے بال رکھنا کیسا ہے؟ بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگانا اور پرا گندا یعنی بکھرا اور رکھنا خلاف سنت ہے. یہ بالوں کو اس طرح رکھنا خلاف سنت ہے. ہماری شریعت نظافت سکھاتی ہے, صفائی سکھاتی ہے. نبی پاک کی عادتیں کتنی پیاری, کیا خوبصورت میرے آقا کا انداز کہ بال بھی بکھرے ہوئے نہ ہوں, تیل لگانا چاہیے, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں. صفائی نصف ایمان ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب اب باری ہے ہمارے احمد رضا کی. احمد رضا تیار ہیں؟ چلیں بتائیے کہ سورہ مؤمن شفا, سور المؤمن شفاؤن, اس عبارت کا ترجمہ بتائیں. یعنی مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے. مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے. جواب درست دے دیا ہے. آخری مدنی منع ہے. تیار ہیں آپ؟ آپ نے شعر کمپلیٹ کرنا ہے. خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا. خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا. دو جہاں کی صحیح پڑھ رہے ہیں, پورا کر دیں, ٹائم تھوڑا ہے. خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا, دونوں جہاں دے دیے قبضہ و اختیار میں. آپ کا نام کیا بیٹا؟ محمد کاشف اتاری. محمد کاشف ماشاءاللہ. اب تک بڑے شاندار جا رہے تھے لیکن آج ایک غلطی ہو گئی ہے. ہم نے کچھ نصاب ان کا بڑھا دیا ہے, ان کے لیے آزمائش ہم نے بڑھا دی ہے کیونکہ ہم نے سلسلے کو ایک منطقی اور خوبصورت انجام کی طرف بھی لے جانا ہے. بہرحال یہ مدنی منع ہیں, ان کی ماشاءاللہ کاوشیں ہیں اور ان کے ذریعے مجھے اس طرح کے میسیجز بھی آئے کہ ہمارے گھر میں تمام مدنی منع مدنی منیاں بیٹھ جاتے ہیں, مدنی آزمائش دیکھتے ہیں, پھر اپنے ہمارے گھر والے بھی بیٹھ جاتے ہیں اور بہت ساری باتیں, بہت سارے پیارے مدنی پھول ان مدنی منوں
کی وجہ سے ہمیں ملتے ہیں. تو ماشاءاللہ آج بھی 12 سوالات اور ان 12 سوالات کے آپ نے جوابات سنے. جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور پھر چلیں گے. آج ایک واقعہ جو آپ کو سنانا ہے نا وہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے. وہ کیسا واقعہ ہے؟ زندوں کو مرتے ہوئے تو سنا تھا, آج ہم ایک ایسا واقعہ سنیں گے جس میں مردے زندہ ہو گئے. وہ کیسے زندہ ہوئے اور کتنی بڑی تعداد میں یہ کیا ہوا تھا یہ آپ کو بتائیں گے. لیکن آئیے پہلے ہم اسکور بورڈ کو دیکھتے ہیں. جناب یہ آج تھوڑا سا مقابلے میں مزید ٹویسٹ آیا ہے. 16 نمبر پر احمد رضا, حسن رضا, ملک منظور, حماد اتاری اور عبداللہ اتاری, رمیز اتاری اور جنید اتاری ہیں. یہ 16 پر ہیں. سفیان اور شجاع 12 پر ہیں. اسماعیل اتاری اور کاشف اتاری یہ 14 نمبر پر ہیں. 4 مدنی منع جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. دیکھیں موقع کیسے ملتا ہے. آپ کا نام کاشف تھا نا بیٹا؟ جی چلیں جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ دیکھ چکے. اب شروع کرتے ہیں سچا واقعہ. تھوڑا سا پیچھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی منع آ کر بیٹھ گئے ہیں اپنی اس جگہ پر جہاں بیٹھ کر ہم سچا واقعہ سناتے ہیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد پھر قرآن دازی بھی کرنی ہے. آج آپ کو جو واقعہ سنانا ہے نا وہ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے. زندوں کو مرتے تو سنا تھا, آج ہم قرآن کا واقعہ سنیں گے جس میں 70,000 مردے زندہ ہو گئے. 1000 2000 بھی نہیں, 70,000 مردے. یہ کیسے ہوا تھا؟ حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز ہوئے. حضرت موسیٰ کی وفات دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے جو پہلے خلیفہ تھے حضرت یوشع بن نون جن کو اللہ نے نبوت دی, ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام ان کو مرتبہ نبوت ملا, اور تیسرے تھے حضرت حزقیل, یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین اور نبی ہوئے. اچھا حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب یہ بڑا جو ہے وہ عجیب و غریب لقب ہے, ابن العجوز. کیا لقب تھا؟ اچھا ابن العجوز کہتے ہیں بڑھیا کے بیٹے. یہ ہوا یہ تھا کہ آپ کی والدہ بہت بوڑھی ہو گئی تھیں جب جا کے آپ کی ولادت ہوئی, یعنی بوڑھی ماں کے یہاں آپ کی ولادت ہوئی, اس لیے آپ کیا کہلائے؟ ابن العجوز. اچھا ایک اور لقب بھی آپ کا تھا ذوالکفل. ٹھیک ہے, ذوالکفل آپ کا لقب یہ تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء والسلام کی جو قوم تھی جہاں رہتی تھی وہاں طاعون کا مرض آ گیا. یہ مرض بڑا خطرناک ہوتا ہے, اس میں جسم پر گلٹیاں کہہ لیں یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, بہرحال عجیب عجیب سے یوں سمجھے نشانیاں بن جاتی ہیں, اور اس کے ذریعے انسان بغل کے اندر بھی اس میں گلٹیاں بنتی ہیں اور انسان پھر اس کے بعد عموماً موت کا شکار ہو جاتا ہے. اب تو خیر علاج آ گیا, پہلے یہ بہت زیادہ ہوتا تھا اور یہ طاعون کا عذاب تو صورت میں بھی کئی قوموں پر نازل ہوا. لیکن اب آپ کی قوم میں جب لوگوں نے دیکھا کہ لوگ اس کی وجہ سے بہت مر رہے ہیں طاعون کی وجہ سے, تو بھاگ کر وہ جنگل میں چھپ گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حرکت ان کی بڑی ناپسند ہوئی کہ موت